کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ظالم شوہر۔ اس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل اور یہ انسپکٹر نواز خان سیریز کی کہانی ہے۔ وادی کشمیر میں کھیلے جانے والے عشق و محبت کے ڈرامے کی سنسنی خیز داستان۔ یہ لدھیانہ کے ایک نواحی قصبے کا واقعہ ہے۔ کچھ محلے داروں نے مجھ سے شکایت کی کہ دربار سنگھ نے گھر میں ایک نوجوان لڑکی رکھی ہوئی ہے اور اس پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ میں اس تھانے میں نیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ شکایت کرنے والوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہو سکتا تھا وہ دربار سنگھ سے کوئی دشمنی لینا چاہتے ہوں۔ بہرحال اس معاملے کو دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اپنے ساتھی بلال شاہ سے کہا کہ وہ دربار نامی اس شخص کے بارے میں ٹو لگائے۔ بلال شاہ نے اگلے روز شام کو مجھے اپنی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ دربار سنگھ کے گھر میں واقعی ایک لڑکی ہے۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ وہ اسے بیاہ کر لایا ہے۔ لڑکی خود بھی اقرار کرتی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اسے مارتا پیٹتا ہے اور کام بھی بہت لیتا ہے۔ دربار سنگھ ایک کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ گاؤں کا اصل چودھری اپنے 2 بھائیوں سمیت چند ماہ پہلے قتل ہو گیا تھا۔ اس کا خانہ خراب ہونے کے بعد ایک طرح سے اب دربار ہی چودھری تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے تھانے میں پہنچتی میرا استقبال کیا تھا اور گھی کے کنستر، مرغیوں کے ٹوکرے، چاولوں کی بوریاں اور کئی مہینے کا راشن زبردستی میرے گھر میں ڈھیر کر گئے تھے۔ بعد ازاں رشوت کا یہ سارا سامان میں نے ایک ایک شخص کے گھر واپس پہنچایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ فی الحال مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میری اس حرکت سے قصبے والوں نے صرف اتنا نتیجہ نکالا تھا کہ میں بڑا آکڑ خان تھانے دار ہوں اور میری رشوت کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا۔ خیر بلال شاہ کی زبانی لڑکی کے بارے میں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دربار سنگھ سے ملا جائے۔ اگلے روز میں نے اسے تھانے بلا بھیجا۔ وہ سر کے بل بھاگا ہوا آیا، بہت خوشامد سے ملا۔ اپنے باغ سے کلمی آموں کی 2 پیٹیاں بھی وہ ساتھ ہی لے آیا۔ میں نے 1 ڈیڑھ گھنٹہ اس سے گفتگو کی اور اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ دربار سنگھ عرف دربارہ ایک لمبا تڑنگا سکھ تھا۔ عمر قریباً 35 سال تھی۔ چہرے سے سخت گیر اور خصیلہ نظر آتا تھا۔ وہ کل 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی شہر میں سرکاری ملازم تھا۔ باقی 2 بھائی دربارے کے ساتھ رہتے تھے اور زمینداری میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ سب بھائی شادی شدہ تھے، لیکن دربارے کی بیوی کوئی 8 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ میں نے دربارے سے اس لڑکی کے بارے میں قرید لگانے کی کوشش کی جسے اب اس کی بیوی کہا جاتا تھا۔ دربارے نے بتایا کہ اس کا نام نرملا ہے، وہ تراگ بل کشمیر کی رہنے والی ہے اور مذہب کی سکھ ہے۔ دربارے نے بتایا کہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے محتاج تھے۔ کچھ عرصہ پہلے دربارہ کام کے سلسلے میں تراگ بل گیا تو اس لڑکی کو بیاہ لایا۔ کہنے کو تو دربارے نے اپنی چرب زبانی سے مجھے مطمئن کر دیا، لیکن دل سے شک پوری طرح دور نہیں ہوا۔ دربارے کے جانے کے بعد میں نے اس کی گفتگو پر جتنا غور کیا، میرا شک اتنا ہی پھلتا پھولتا گیا۔ اس لڑکی کے سلسلے میں ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو دربارے کو کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کے بارے میں اتنی تفصیل بتانے کی؟ وہ بس اتنا کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی میری دوسری بیوی ہے۔ وہ تو اس کی پوری ہسٹری شیٹ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی کے ذکر پر صاف طور پر گھبرایا ہوا بھی تھا۔ دربارہ اور اس قصبے کے دوسرے لوگ ابھی میرے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وقتی طور پر ایک روایتی تھانے دار بن گیا۔ میں نے چند روز قصبے میں خوب دعوتیں اڑائیں، گانے بجانے کی 2 محفلوں میں بھی شرکت کی اور چند ایک نذرانے بھی قبول کر لیے۔ ہیلے بہانے سے میں نے دربار سنگھ کو بھی میزبانی کا شرف بخشنا شروع کر دیا۔ اپنی اس کامیابی پر وہ پھولا نہیں سماتا تھا۔ اس کے گھر میں آمد و رفت شروع کر کے میں نے پورے قصبے کے سامنے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ وہ کسی پر میری یاری کا رعب گھانٹ سکتا تھا۔
ہر قصبے کا پٹواری اور نائب تحصیلدار بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ سارے مجھے اپنے رنگ میں رنگ کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ دربارے کی حویلی میں آنے جانے سے جہاں مجھے قصبے کے کئی خفیہ رازوں کا پتہ چلا، وہاں اس لڑکی سے بھی ملاقات ہوئی جسے دربارے کی بیوی کہا جاتا تھا۔ اگر کسی وقت میں اور دربارہ اکیلے بیٹھے ہوتے تو دربارہ اسے بلا جھجک اندر بلا لیتا۔ کبھی وہ شربت کے گلاس لے کر، کبھی پکوڑوں کی تھال لے کر اور کبھی حقے کو تازہ کر کے اندر آتی رہتی تھی۔ وہ بڑی مسکین لڑکی تھی، جسم دبلا پتلا اور جاذب نظر، چہرہ معصوم، آنکھیں بڑی بڑی اور خوفزدہ چال میں عجیب طرح کی تیزی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے ڈنڈا لیے پھر رہا ہو کہ اگر وہ تیز نہ چلی تو اس کا سر پھاڑ دے گا۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ رنگ بالکل سفید تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی۔ 8-10 دنوں میں نے اس کے منہ سے صرف 3 لفظ سنے تھے: اچھا، ہاں، نہیں۔ دربار نے بتایا کہ یہ پنجابی یا اردو نہیں بول سکتی۔ کوشش کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ لڑکی حاملہ تھی اور اسے مشین کی طرح کام کاج کرتے دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے جھاڑیں بھی مسلسل پڑتی رہتی تھیں۔ کبھی اس کی ساس کی آواز آتی: حرام زادی چنڈال، کہاں مر گئی ہے؟ دودھ کو ڈھک کر رکھ، تیرا باپو ابھی میاؤں میاؤں کر رہا تھا، منہ ڈال گیا تو روتی رہے گی بیٹھ کر۔ کبھی اس کی دیورانی چیخ کر کہتی: قسم کھانی، جلدی پاؤں نہیں اٹھتا تجھ سے، جا دیکھ کون آیا ہے دروازے پر۔ کبھی اس کے دیوروں کی گالی گلوچ سنائی دینے لگتی۔ گھر کے ماحول سے اندازہ ہوتا تھا کہ صرف دربارہ ہی نہیں، گھر کے سارے لوگ اسے مارنا پیٹنا اپنا حق سمجھتے۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو ایسی آوازیں آئیں جن سے پتہ چلا کہ کوئی دیور صاحب نرملا کو پیٹ رہے ہیں اور دیورانی چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہنگامہ ختم ہوا تو دربارہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بیوی کو مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں بھی جان بوجھ کر ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی میں بڑی للچائی ہوئی نظروں سے نرملا کی طرف دیکھتا اور جب وہ چلی جاتی تو دربارے سے اس کے متعلق الٹے سیدھے سوال کرنے لگتا۔ وہ خبیث بھی میری باتوں کا بالکل برا نہیں مناتا تھا۔ یہ محسوس کر کے کہ میں نرملا میں دلچسپی لیتا ہوں، اس کی آنکھوں میں بڑی شیطانی سی چمک لہرانے لگتی۔ دربار سنگھ کے رویے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نرملا کو بیوی سے زیادہ کھیل تماشا سمجھتا ہے۔ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شاید وہ اس بچے کو اپنا بچہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز دربار سنگھ نے محفل میں وسکی کی بوتل کھول کر میرے علاوہ نائب تحصیلدار اور پٹواری کی بھی خاطر تواضع کی۔ پینے پلانے کا شغل شروع ہوا۔ میں پہلے ہی سر درد کا بہانہ کر کے جان چھڑا چکا تھا۔ پیتے پیتے تینوں سکھ مدہوش ہو گئے۔ دربار سنگھ واہی تباہی بکنے لگا۔ ہاتھ لہرا لہرا کر وہ سمجھانے لگا کہ اپنی عورتوں کو کس طرح قابو میں رکھنا چاہیے۔ سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں اور رن مرید مردوں کو فحش گالیاں بھی دے رہا تھا۔ یہ گالیاں بڑی عجیب و غریب تھیں، بہت پیچدار اور تہ در تہ۔ شیطان بھی سن لے تو اس کے کان سرخ ہو جائیں۔ یوں لگتا تھا ہم دربار سنگھ کے گھر میں نہیں، کسی جوئے خانے میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد اپنی مردانگی اور اپنے ٹہکے کا عملی ثبوت دینے کے لیے دربارے نے اپنی بیوی کو للکارا: نرملا، او نرملا، حرام زادی ادھر آ۔ اگلی ہی لمحے وہ تیز تیز چلتی آ گئی۔ چل یہ برتن اٹھا لے سارے۔ اس بیچاری نے جلدی جلدی برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ جھول کر بولا: یہ تھانے دار صاحب ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، چل پاؤں دبا ان کے۔ میں نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے: نہیں دربارے، میں ٹھیک ہوں۔ دربارے نے اصرار کیا کہ میں پاؤں ضرور دبواؤں۔ کہنے لگا: اس کے ہاتھ میں بڑی کرامت ہے، آدمی کشمیری سیب کی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے اسے نائب تحصیلدار اور پٹواری کے پاؤں دبانے پر لگا دیا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی اور انگلیوں کی پوروں سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وہ چیخ کر بولا: صحیح طرح دبا، جان نہیں ہاتھوں میں،
دہاڑی میں 8 روٹیاں پھاڑ جاتی ہے۔ تحصیلدار اور پٹواری مخمور کہکے لگا رہے تھے۔ ایک عورت کی یہ تذلیل مجھ سے اور برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا بھائیو، میں چلتا ہوں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر تحصیلدار اور پٹواری کا مزہ بھی کرکرا ہو گیا۔ انہوں نے بھی جانے کے لیے پر تولے۔ وہ لہراتے ہوئے اٹھے اور ڈگمگاتے ہوئے میرے ساتھ چل دیے۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے دیکھا دربارہ نشے میں چور اپنی بیوی کو قریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر یہی میاں بیوی کا رشتہ تھا تو پھر اس رشتے سے جتنی بھی نفرت کی جاتی کم تھی۔ 3-4 روز بعد کی بات ہے، میں گھوڑے پر سوار ایک ساتھ والے گاؤں سے آ رہا تھا۔ قصبے کے چھوٹے کنویں کے پاس سے گزرا تو ایک منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دربار سنگھ اپنے لمبے کیس کھولے، ایک لنگوٹ پہنے، کنویں کے اولو میں نہا رہا تھا۔ نہانے کے لیے وہ ایک بالٹی استعمال کر رہا تھا۔ بالٹی بھر بھر کر اپنے بالوں بھرے جسم پر ڈالتا تھا اور سر کو زور زور سے دائیں بائیں حرکت دیتا تھا۔ لگتا تھا انسان نہیں، کوئی بلا نہا رہی ہے۔ کنواں چلانے کے لیے اس نے نرملا کو لگا رکھا تھا۔ بیل کی جگہ وہ کومل سی لڑکی زور لگا رہی تھی۔ اس کی حالت پر ترس کھا کر 2-3 بچے بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ میں درباری کی بے حسی اور بے غیرتی پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ ایک جیتی جاگتی عورت سے جانوروں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ مجھے نرملا پر بھی طیش آیا۔ اس میں ذرا بھر دم خم نہیں تھا، بالکل موم کی ناک تھی۔ جدھر سسرال والے موڑتے تھے مڑ جاتی تھی۔ یوں ڈری ہوئی رہتی تھی جیسے کوئی بہت بڑی مجرم ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ظلم کرنے کے علاوہ ظلم سہنا بھی جرم ہے۔ ظلم سہنے والا اپنی بزدلی سے ظالم کو اور شیر کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر دربارہ اس سے کہے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا دے تو وہ صرف ایک بار ڈری ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھے گی اور پھر دھڑام سے چھلانگ لگا دے گی۔ درباری کے ظلم اور نرملا کی بزدلی پر افسوس کرتا ہوا میں نظر چرا کر آگے نکل گیا۔ درباری نے دوری سے مجھے دیکھ کر ست سری اکال اور واہ گرو جی کے نعرے لگائے۔ میں نے بھی ہاتھ لہرا کر جواب دیا۔ غالباً یہ دوسرے روز کا واقعہ ہے۔ عصر کے وقت بلال شاہ مسجد میں نیند پوری کرنے کے بعد تھانے آیا تو اس نے ایک اہم خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ آج صبح دربار سنگھ کی بیوی کو لدھیانے لے جایا گیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، پتہ نہیں بچتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں جی، کوئی عورتوں والی بیماری ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ امید سے تھی۔ اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1-2 گھنٹے میں میرا خدشہ درست نکلا۔ دربار سنگھ کے ایک بھائی سے پتہ چلا کہ نرملا کا بچہ گر گیا ہے۔ آج صبح چھت سے اترتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ لدھیانہ کے سرکاری ہسپتال میں ہے اور ابھی تک اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں۔ 3-4 روز میں اس لڑکی کی طرف سے فکر مند رہا۔ میں نے اپنے ایک واقف کار کے ذریعے اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو سفارش بھی کروائی کہ وہ مریضہ کا دھیان رکھیں اور اس کے علاج پر توجہ دیں۔ 10-15 روز اسپتال میں گزارنے کے بعد نرملا دوبارہ دربارے کے گھر آ گئی اور ایک بار پھر خدمتکاری کے فرائض انجام دینے لگی۔ اس کے واپس آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ سیڑھیوں وغیرہ سے پھسلی نہیں تھی، اسے ساس نے مارا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس بیچاری نے ساس کو پرے ہٹایا۔ وہ بھاری بھرکم عورت دھکا لگنے سے خود ہی گر گئی تو اس نے چیخ چیخ کر طوفان کھڑا کر دیا کہ بہو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دربارے کو پتہ چلا تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک زوردار لات نرملا کے پیٹ پر پڑی اور اس کی حالت خیر ہو گئی۔ نرملا کے اسپتال سے واپس آنے کے بعد ایک دن میں نے اسے غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ کافی خوبصورت اور سمارٹ ہے۔ اگر یہی عورت کسی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتی تو بیگم صاحبہ، مہارانی یا راج کماری کہلاتی۔ الو کے پٹھے دربارے نے اس پھول کو کچل کر مسل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دربارہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتائے کہ اسے کہاں سے اور کیسے لایا ہے، اس کے لواحقین اس سے ملنے آتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں آتے تو کیوں؟ کیا یہ بھی اپنے پچھلوں سے ملنا چاہتی ہے؟ میرے ان تمام سوالوں کے جواب دربارے نے نہیں دیے۔
اور اگر دیے بھی تو اس طرح گول مول کر کے کہ بات واضح ہونے کے بجائے اور الجھ گئی۔ ایک روز مجھے دربارے پر بڑا غصہ آیا۔ جی چاہا کہ اسے پکڑ کر تھانے لے جاؤں اور چھترول کر کے سارا کچھ اگلوا لوں، مگر یہ کام بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دربارے کا سب سے چھوٹا بھائی، جسے سارے بھائیوں نے مل کر پڑھایا لکھایا تھا، غریبوں کی بدقسمتی سے کسی محکمے میں جوائنٹ سیکریٹری وغیرہ لگ گیا تھا۔ اب اس بھائی کا دربارے کو بڑا مان تھا۔ دربارے اور اس کے بھائیوں کا خیال تھا کہ بھائی کی نوکری کے ساتھ ہی انہیں بدمعاشی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ میرے پاؤں ابھی اس تھانے میں پکے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ فی الحال پیار محبت سے ہی کام لینا چاہیے اور ایسا موقع تلاش کرنا چاہیے جب نرملا کے بارے میں زیادہ باتیں معلوم ہو سکے۔ وہ برسات کی ایک شام کا واقعہ ہے۔ موسم بڑا سہانا ہو رہا تھا۔ بارش ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اور ہر چیز نہا دھو کر نکھر گئی تھی۔ میں دربارے کے گھر پہنچا تو وہ بوتل کھولے دھوت بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ آؤ آؤ بادشاہو، مجھ میں ایک بڑی کمزوری ہے۔ جب نشہ کر لوں تو تاش کھیلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شراب پی کر دو بازیاں نہ لگاؤں تو ایسے لگتا ہے سہاگ رات سو کر گزار رہا ہوں۔ اب تم آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، خوب بازی جمے گی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور الماری سے تاش کی 2 ڈبیاں لے آیا۔ پتے بانٹ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کا کھیل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ ہو گیا ہے۔ جب اس نے دوسری سر کھیلتے ہوئے تیسری دفعہ نہلے کی جگہ چھکا پھینکا تو میں نے پتے اس کے منہ پر مار دیے۔ وہ کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا، بولا واقعی یار، میں تو کچھ زیادہ ہی چڑھا گیا ہوں۔ ہاں، 4 گھنٹے پہلے ہی تمہارے 12 بج گئے۔ وہ ترنگ میں آیا اور میرے زانو پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یار تھانے دار، تو بڑا بیبا آدمی ہے، مجھے اپنا سجن سمجھتا ہے۔ میں بھی تجھے جانے جگر سمجھتا ہوں۔ ویسے ایک بات بتا، وہ کتے کی بچی تجھے کیسی لگتی ہے؟ کون؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ آنکھ میچ کر بولا، اوئے یہی نرملا۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا، مگر فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور چہرے پر لوفر پن پیدا کر کے بولا، وہ تیرا مال ہے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ خواہ مخواہ ایسی بات نہ کر، تو تھانے دار ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، میں جھاپڑ مار دوں گا تیرے منہ پر۔ تو کوئی وکھرا ہے مجھ سے؟ بول، کیسی لگتی ہے تجھے؟ بس ٹھیک ہی ہے دربارے۔ وہ کھی کھی کر کے شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے پہلے دن ہی سے یقین تھا کہ اس نے کبھی نرملا کو اپنی بیوی نہیں سمجھا، وہ تو اسے صرف عیاشی کے لیے لایا تھا۔ وہ ایک صاف پانی کی چھوٹی سی ندی تھی جو نہ جانے کس سرزمین سے بہتی ہوئی آئی تھی اور دربارہ اس کے پانی میں اپنی غلاستیں دھو رہا تھا۔ اور کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا تھا کہ اس گھر میں نرملا واقعی ایک بہتی ندی کی طرح ہے، جس میں ہاتھ دھونا گھر کا ہر مرد اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں جانتا تھا دربارے کے بھائی بھی ایک سے ایک بڑھ کر خبیث ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس گھر میں نرملا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جاتا کم تھا۔ میں نے دربارے کے انداز میں ایک آنکھ میچ کر کہا، اوئے شیطان دے پتر، اس لڑکی کے ساتھ پھیرے شیرے بھی کیے ہیں کہ ویسے ہی؟ نہیں باؤ یار، پھیرے تو پورے کیے ہیں۔ قانونی کام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تیرے جیسا تھانے دار یار مار بھی بن جاتے ہیں۔ دربارے نے زور سے کہکا لگایا۔ میں نے بھی کہکے میں اس کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ دربارے کے لیے نرملا صرف نام کی بیوی ہے۔ اس کی عزت بیزتی سے اسے کوئی سروکار نہیں، اور ہو سکتا ہے چند ہفتے یا چند مہینے بعد جب اس کا دل بھر جائے تو اسے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ بعد ازاں وہ بآسانی کہہ سکتا تھا کہ وہ حرام زادی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس میں ایسی باتوں کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ دربارے کی ڈھکی چھپی پیشکش سے فائدہ اٹھا کر نرملا سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دربارے کے گھر میری آمد و رفت جاری رہی۔ دربارہ سمجھ گیا کہ تھانے دار نرملا کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ نرملا کو میرے پاس چھوڑ کر جان بوجھ کر ادھر ادھر کھسکنے لگا۔
ایسے موقعوں پر میں نے نرملا کو کریدنے کی کوشش کی مگر بالکل ناکامی ہوئی۔ وہ 5-10 لفظوں سے زیادہ کچھ نہیں بولتی تھی اور جو کچھ وہ بولتی تھی وہ میرے پلے نہیں پڑتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کشمیر کے کسی شمالی حصے کی رہنے والی تھی اور پشتو نما بولی بولتی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نرملا کو سمجھنے کے لیے اسے اس گھر کی چاردیواری سے باہر لے جانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اشارے میں دربارے سے اپنی بات کہہ دی۔ اس نے میری بات ایسی پکڑی جیسے مقناطیس کو مقناطیس پکڑتا ہے۔ ان معاملوں میں وہ بڑا سیاںا تھا، میرے کہے بغیر ہی سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ سوچ کر کہ تھانے دار اس کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کے چہرے پر لالیاں دیکھنے لگیں، باغ ہو کر بولا، صاحب یار تیرے لیے تو جن جان حاضر ہے، کہے تو کلیجہ نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دوں۔ اوئے ایسی 10 درجن کڑیاں تیرے اشارے پر قربان۔ کب جا رہا ہے تو چندی گڑھ؟ 8 تاریخ کو۔ تو ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ لے جا۔ 4-5 روز اسے خوب سیر کرانا چندی گڑھ کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حسب عادت ایک آنکھ دبا کر مسکرایا۔ میں نے اوپر سے انکار کیا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا، نہیں نواز خان، میرا دل توڑے گا تو، میں اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا۔ تو سمجھتا کیا ہے مجھے؟ تجھے اب اسے ساتھ لے جانا ہی ہوگا۔ میں درباری کی اتنی محبت کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ آج کل وہ ایک بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ میرے اور پٹواری کی مدد کے بغیر اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے لیے وہ کلیجہ ہاتھ پر لیے پھرتا تھا۔ کچھ پس و پیش کے بعد میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور نرملا کو ضروری باتیں سمجھانے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، ایک برقعے میں سمٹی سکڑی نرملا میرے ساتھ آگرہ بس سروس کی بس میں بیٹھ کر چندی گڑھ کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ کوئی بھیڑ بکری بھی اتنی فرما بردار کب ہوگی؟ عید قربان پر خریدا ہوا کمزور بکرا بھی نئے مالک کے ساتھ جاتے وقت سرکشی دکھاتا ہے، مگر وہ تو مٹی کی مورت تھی، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئی، جہاں کھڑا کر دیا کھڑی ہو گئی، حکم دیا تو بولنے لگی، حکم دیا تو خاموش ہو گئی۔ میں اس وقت حیران ہوا جب اس نے میرے برابر سیٹ پر بیٹھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ پہلے میں سمجھا شاید وہ شرما رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے برابر بیٹھنا میری توہین سمجھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ نیچے فرش پر بیٹھ جائے گی اور ساری بس میں مذاق بنے گا۔ میں نے اس کا لرزتا کانپتا ہاتھ تھام کر اسے برابر میں بٹھا لیا۔ اس نے برقع بھی مضحکہ خیز انداز میں لپیٹ رکھا تھا۔ نقاب دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے پھانسی پانے والے مجرم کے سر پر غلاف چڑھایا گیا ہو۔ میں نے سرگوشیوں میں اسے نقاب درست کرنے کی ہدایت کی۔ چندی گڑھ جانے کی بجائے میں راستے ہی میں رائے نگر کے بس اڈے پر اتر گیا۔ نرملا کو لے کر سیدھا پولیس چوکی پہنچا۔ چوکی کا انچارج سب انسپکٹر اجیت میرا جاننے والا تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ ایک شخص کا انتظام کر چکا تھا جو کشمیری اور پشتو کے مختلف لہجے بولتا اور سمجھتا تھا۔ میں جب نرملا کو کسی تاریک کمرے کی بجائے پولیس چوکی لے آیا تو وہ بے حد حیران نظر آنے لگی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ کشمیری شخص کا نام نونہال سنگھ تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں گیٹ کیپر تھا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر نرملا سے بات چیت شروع کی۔ نرملا پہلے تو ہچکچاتی رہی، پھر نونہال کے پے در پے سوالوں پر اس نے منمنا کر بولنا شروع کیا۔ اس نے جو پہلی بات بتائی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام نرملا نہیں راحت جان ہے۔ نرملا کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیران ہونا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ شاید ذہنی طور پر میں پہلے ہی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی وہ نہیں جو اسے بتایا جا رہا ہے۔ نونہال نے جب یہ پوچھا کہ وہ کس علاقے کی رہنے والی ہے اور اس کے والدین کون ہیں تو وہ ایک بار پھر سخت خوفزدہ نظر آنے لگی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے سختی سے زبان بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارے بار بار پوچھنے اور زور دینے پر اس نے بتایا کہ وہ گلمرگ کی رہنے والی ہے اور اس کے باپ کا نام شاکر علی ہے۔ نونہال سنگھ نے نرملا یعنی راحت جان سے قریباً 1 گھنٹہ گفتگو کی۔ اس نے کبھی روتے ہوئے اور کبھی بہت سہمی ہوئی آواز میں نونہال کے سوالوں کے جواب دیے۔
یہ گفتگو ختم کرنے کے بعد نونہال نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ظاہر تھا کہ اسے اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا، جناب تھانے دار صاحب، آپ نے کبھی ہاتھوں کا نام سنا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ جناب، ہاتھوں کشمیر کے مزدور پیشہ مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اب مجھے اس کی بات پوری طرح سمجھ میں آئی۔ وہ ان کشمیری باشندوں کا ذکر کر رہا تھا جنہیں عام زبان میں ہاتھوں کہتے ہیں۔ ان دنوں پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ کثرت سے دیکھنے میں آتے تھے۔ ان کا وطن تو کشمیر تھا، مگر سردی شروع ہوتی یہ لوگ محنت مزدوری کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے، دیواریں بناتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، ایندھن کی لکڑیاں چیرتے تھے، ہر وہ کام کرتے تھے جس میں انہیں چند پیسے ملنے کی امید ہوتی تھی۔ ان لوگوں کی پہچان ان کی بڑی بڑی گھیردار شلواریں تھیں۔ راہ چلتے بعض لوگ ان کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ خاص طور پر ہندو سکھ انہیں بہت نیچ درجے کا انسان سمجھتے تھے۔ یہ لوگ خون پسینہ ایک کر کے اور روکھی سوکھی کھا کر چند پیسے اکٹھے کرتے تھے اور سردیاں گزرتی پھر اپنے وطن کی طرف منہ کر لیتے تھے، جہاں ان کے بچے اور ان کی عورتیں مہینوں سے ان کے انتظار میں ہوتی تھی۔ نونہال سنگھ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میری سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ لڑکی بھی ہاتھوں ہے جناب۔ اسے دولت سنگھ نامی کسی ڈوگرے سردار نے دربار سنگھ کے ہاتھ 30 روپے میں فروخت کیا ہے۔ ڈوگرے سردار نے اس کے بوڑھے باپ، چھوٹے بھائی اور بیمار والدہ کو بھی بہت مارا پیٹا ہے۔ پتہ نہیں وہ تینوں زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس ظلم کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ بتاتی ہے کہ ڈوگرے سردار نے اس پر بے حیائی کا الزام لگایا ہے، حالانکہ قصور سردار کے بیٹے مریک کا تھا۔ وہ اسے اور اس کے والدین کو بہت تنگ کرتا تھا۔ بجائے اس کے کہ دولت سنگھ اپنے بیٹے کو سمجھاتا بجھاتا، اس نے شاکر علی کے گھرانے پر قیامت توڑ دی اور راحت کو راتوں رات دربار سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت سنسنی خیز تھا۔ میں ایک کیس کے سلسلے میں 2-3 دفعہ پہلے بھی کشمیر جا چکا تھا۔ غالباً انہی صفحات میں آپ اس کیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مجھے معلوم تھا ریاست کے طول و عرض میں غریب مسکین مسلمانوں پر ڈوگروں اور ٹھاکروں کے ہاتھوں کیا بیتتی ہے۔ وہ ان کے لیے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ان دنوں ایک مسلمان کی جان کی قیمت 2 روپے تھی۔ قاتل حکومت کو 18 روپے جرمانہ ادا کرتا تھا، جن میں سے 2 روپے مرنے والے کے وارثوں کو دیے جاتے تھے۔ ان حالات میں ایک بے سہارا مسلمان لڑکی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بہت حد تک سچ ہے۔ نونہال سنگھ کے ذریعے میں نے لڑکی سے کئی سوالات پوچھے۔ اس تمام پوچھ گچھ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دربار سنگھ کے خلاف ایک مضبوط کیس بنتا ہے اور اسے زیر دفعہ 365 حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت دربار سنگھ کو حراست میں لینے کی میں نے خاص ضرورت نہیں سمجھی۔ ابھی 5-6 دن تک دربارے کو میری طرف سے کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران میں آسانی سے اس معاملے کی تفتیش کر سکتا تھا۔ اگر 5-6 دن سے زیادہ ٹائم لگتا تو بھی کسی طرح دربارے کو چکر دیا جا سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ یہیں سے کشمیر ہو جاؤں تاکہ لڑکی کے بیان کی چھان بین ہو سکے۔ کشمیر فلک بوس چوٹیوں، سرسبز مرغزاروں، ٹھنڈے چشموں اور گنگناتے جھرنوں کی سرزمین میرے سامنے تھی۔ ہماری بس جو مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بل کھاتے پہاڑی راستے پر چنگاڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے چاروں طرف چنار، دیودار اور چیڑ کے درخت تھے۔ ان درختوں کے درمیان ڈوگرے، سکھ اور مسلمان مرد و زن روزمرہ کے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے۔ علاقے کے باقی باشندوں میں سے مسلمانوں کو پہچاننا بہت ہی آسان تھا۔ ان کے پھٹے پرانے کپڑے، مدکوک چہرے اور ڈری ڈری حرکات دور ہی سے ان کی لاچاری کا بھانڈا پھوڑ دیتی تھی۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ایک جگہ میں نے مسلمان مزدوروں کی ایک طویل قطار دیکھی جو گردنوں پر نمک کے بڑے بڑے ڈھیلے اٹھائے چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ اس قطار میں 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک شامل تھے۔ ایک ڈوگرا سپاہی ہاتھ میں کوڑا لیے بڑی شان سے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ دیکھنے کو تو وہاں بہت سے مناظر دیکھے، لیکن یہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی تازہ ہے۔ ایک طویل اور جاں گسل سفر کے بعد
ہم رات کوئی 9 بجے گلمرگ پہنچ سکے۔ راحت جان کا گھر گلمرگ کی آبادی سے چند فرلانگ دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم پیادہ ہی اس گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ سخت سرد ہوا لباس اور کھال میں سے گزر کر ہڈیوں کو چھو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا سرما میں یہاں کیا حال ہوتا ہوگا۔ بستی کی گلیوں میں آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ راحت جان نے ایک خستہ حال گھر کے بوسیدہ دروازے پر دستک دی اور سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی، دروازے کی درزوں میں لالٹین کی روشنی چمکی اور کسی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ڈری ہوئی آنکھوں سے باہر جھانکا۔ اس نے کچھ پوچھا۔ میرے مترجم نونہال سنگھ نے آگے بڑھ کر اس سے بات کی۔ باہر جھانکنے والا شخص جو ایک 60-70 سالہ شخص تھا بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی نگاہیں بھرکے میں لپٹی ہوئی راحت جان پر لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہم تینوں کو دروازے پر ہی چھوڑ کر واپس ہو جائے گا اور دروازہ اندر سے بند کر لے گا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں محبت نے جوش مارا اور اس نے لپک کر راحت جان کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بابا کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی راحت جان کا باپ شاکر علی ہے۔ وہ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں راحت جان کو اندر لے گیا۔ جب راحت جان نے مڑ کر ہم دونوں کو دیکھا اور باپ سے کچھ کہا تب اسے معلوم ہوا کہ ہم دونوں کو بھی اندر آنا ہے۔ بوڑھے نے ڈری ہوئی نظروں سے ہمارے چہروں کا جائزہ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ گھر میں گھستے ہی ہم انسان سے خونخوار جانور بن جائیں گے اور ہر جاندار کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ راحت جان نے اپنے باپ کے کان میں کچھ اور خسر پسر کی تو وہ ہمیں اندر لانے پر رضامند ہو گیا۔ گھر کے باقی مکین بھی جاگ گئے تھے۔ ان میں لمبے چوغے والی ایک بیمار سی عورت تھی، ایک 7-8 سالہ بچہ تھا، ایک گھونگھٹ والی عورت تھی جس کی بغل میں ریں ریں روتی ہوئی 1.5-2 سالہ بچی تھی۔ خستہ حال مکان میں کچے فرش پر پھٹے پرانے لحاف بکھرے پڑے تھے۔ ایک کانگڑی میں آگ جل رہی تھی اور مٹی کا دیا تاریکی کو بھگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وقتی طور پر تو راحت کے والدین کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت کی چمک نظر آئی، مگر پھر اس محبت کی جگہ خوف آمیز بیگانگی نے لے لی۔ وہ ناراض لہجوں میں اس سے خسر پسر کرنے لگے۔ راحت جان خوف سے پیلی ہو رہی تھی۔ میں نے نونہال سے کہا کہ وہ اس بوڑھے کو ٹوکے۔ اس نے آگے بڑھ کر راحت کے والدین سے بات چیت شروع کی۔ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ شاکر علی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کے بیان کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی 6 ماہ پہلے انہوں نے راحت جان کی شادی قصبے کے ایک نوجوان مقبول سے کر دی تھی۔ مقبول اسے لے کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ لگتا ہے اپنے خاوند کے ساتھ اس کی کچھ ان بن ہو گئی ہے۔ مقبول کی بات پر راحت جان نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے نونہال کے ذریعے راحت سے مقبول کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اب تک مقبول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مقبول سے اس کا جھوٹ موٹ کا نکاح ضرور پڑھایا گیا تھا، مگر اس کا اصل مالک دربار سنگھ تھا اور وہ پہلے دن سے اب تک اس کے پاس رہی ہے۔ میں نے راحت سے پوچھا جھوٹ موٹ نکاح کی بات تمہیں کس نے بتائی؟ دربار سنگھ نے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ نکاح تو لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کیا تھا، اصل میں تو میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا تھا؟ راحت جان روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ کس نے زبردستی کی تھی؟ لڑکی نے جواب دینے سے پہلے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی کڑی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ باپ بھی گم سم بیٹھا تھا۔ لڑکی سسکی لے کر چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ والدین کے سامنے اس سے مزید پوچھ گچھ فضول ہے۔ میں نے بوڑھی کو باہر بھیج دیا اور اس سے کہا کہ وہ کھل کر سب کچھ بتائے۔ ہم یہاں ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ مگر میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جیسے اچانک ہی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ والدین سے بہت ڈرتی ہے اور ان کی حکم عدولی کا خیال بھی نہیں کر سکتی۔ لڑکی کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے دوبارہ بوڑھی کا رخ کیا۔ انہیں بہت سمجھایا کہ وہ بغیر خوف کے ساری بات بتائیں۔ ہم یہاں ان کی مدد کے لیے آئے ہیں اور انہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تمام باتیں ان پر بے اثر ثابت ہوئیں۔ وہ بس خوف زدہ نظروں سے ہمیں دیکھتے رہے۔
زیادہ زور ڈالا تو راحت کی ماں پر خشی طاری ہونے لگی اور اس کا باپ رو رو کر ہاتھ جوڑنے اور فریاد کرنے لگا۔ بوڑھی عورت پہلے ہی بیمار تھی۔ میں نے سوچا کہیں اور مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ بات اب میں صاف طور پر سمجھ چکا تھا کہ کسی زبردست شخص کا خوف ان کے سر پر سوار ہے، اور اس خوف نے ان میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں چھوڑی۔ وہ رات نونہال سنگھ اور میں نے راحت کے بوڑھے باپ شاکر علی کے گھر گزاری۔ صبح منہ اندھیرے ہم وہاں سے نکل آئے۔ آنے سے پہلے ہم نے راحت جان اور اس کے والدین کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ ہمارے بارے میں کسی سے ذکر نہ کریں۔ اس کے علاوہ راحت جان کی واپسی کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہم یہ باتیں نہ بھی سمجھاتے تو خطرے کی بات نہیں تھی۔ شاکر علی اپنی زبان کھول کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ شاکر علی کے گھر سے نکلنے کے بعد ہم کچھ دیر گلمرگ جانے والے راستوں پر گھومتے رہے۔ دن چڑھتی ہم گلمرگ پہنچ گئے۔ ہمارا رخ دولت سنگھ کی حویلی کی جانب تھا۔ یہی شخص راحت جان اور اس کے گھر والوں کی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار تھا، اور اس شخص کا خوف تھا جو ان کو زبانیں بند رکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دولت سنگھ کی حویلی وسیع و عریض تھی۔ حویلی کے سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ اس گراسی میدان کی تراش خراش سے اندازہ ہوتا تھا کہ درجنوں مالی یہاں کام کرتے ہوں گے۔ شاید یہاں کوئی دعوت وغیرہ ہونے والی تھی۔ میدان میں دور دور تک سرخ بنات کے شامیانے لگ رہے تھے۔ راستوں پر اینٹوں کا سرخ برادہ بچھایا جا رہا تھا اور گملے وغیرہ رکھے جا رہے تھے۔ ہم نے ایک ملازم سے دولت سنگھ کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں سیدھا حویلی کے دالان میں لے گیا۔ یہاں میں نے دولت سنگھ کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ تقریباً 6.5 فٹ قد کا لخیم شخیم ڈوگرا تھا۔ اس نے نہایت قیمتی کپڑے کا ایک فراق نما چوکھا پہن رکھا تھا۔ نیچے چست پاجامہ اور سلیم شاہی جوتے تھے۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے، یعنی بلال شاہ کی زبان میں گونی ٹنڈ تھی۔ اس ٹنڈ کی ایک جانب لمبی سی بودی تھی جسے اس نے بل دے کر رسی کی طرح بٹ رکھا تھا اور کندھے پر رکھ چھوڑا تھا۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ خوفناک شخص نظر آتا تھا۔ اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ اردو بول رہا تھا۔ میں نے اردو میں ہی اسے بتایا کہ ہم لدھیانہ سے آئے ہیں۔ ہمارا مالک جو وہاں ایک کارخانے دار ہے، گلمرگ کے پرفضا علاقے میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں سروے کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ سردار دولت سنگھ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جان کر کہ ہم لدھیانہ کے کسی کھاتے پیتے شخص کے کارندے ہیں، دولت سنگھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ چائے پلائی، حقہ لا کر سامنے رکھا اور پیشکش کی کہ ہم اپنے کام کے سلسلے میں جب تک یہاں آئیں ان کے مہمان خانے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ میں نے دولت سنگھ سے پوچھا کہ یہ تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں، کیا کوئی فنکشن وغیرہ ہے؟ اس نے کہا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم دونوں پہلی دفعہ یہاں آئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہوتا کہ یہ فنکشن کیسا ہے۔ دراصل میں جنگی کرتبوں کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ جولائی کی ان تاریخوں میں دور دور سے تلوار باز، نبوٹ باز اور گتکے وغیرہ کے کھلاڑی یہاں آتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج شام سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ 3-4 دن خوب ہنگامہ رہے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ دولت سنگھ کچھ پریشان سا ہے۔ حالانکہ وہ فنکشن کی تیاری میں پوری دلچسپی لے رہا تھا اور ملازموں کو بار بار ہدایتیں بھی جاری کر رہا تھا، پھر بھی کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ میرے سامنے ایک شخص نے آ کر اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی، جس کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پروگرام کے مطابق شام سے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر ڈوگرے سردار اور جموں اور سری نگر کے ٹھاکر وغیرہ تھے۔ ایک راجہ صاحب بھی اپنی لمبی شیورلیٹ کار میں وہاں پہنچے۔ ان کے ساتھ 3 گاڑیاں تھیں۔ ان گاڑیوں میں راجہ صاحب کا ساز و سامان، یعنی شکاری کتے، ملازم اور طوائفیں تھیں۔ طوائفوں کا ساز و سامان ایک علیحدہ پک اپ میں اگلے روز پہنچا۔ دوسرے دن دوپہر کو مقابلے شروع ہوئے۔ اس وقت تک 300-400 مہمان اور کھلاڑی پہنچ چکے تھے۔ پہلے دن ہونے والے فضول مقابلوں کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ سب کچھ نمائشی ہے۔ تلوار باز اور گتکے باز اس طرح لڑتے تھے جیسے ڈانس کر رہے ہوں۔ اگر کوئی سخت مقابلہ ہوتا بھی تھا تو ریفری فوراً چھڑوا دیتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کھیلنے والے سب کے سب
ठाकरों, चौधरियों और नवाबों के चश्मो चिराग थे। वो यहाँ ज़ख्मी होने नहीं, दादे ऐश देने आए थे। ये महफ़िल दरअसल राग रंग की महफ़िल थी, जिसमें शाम से रात 3 बजे तक शराब, कबाब और शबाब का दौर दौरा रहता था। ये फंक्शन के तीसरे रोज़ का वाक़या है। रात का खाना तनावुल फरमाने के बाद मेहमान रक़्स व सुरूर की महफ़िल की तरफ जा चुके थे। जिस शामियाने में खाया गया था, वहाँ सफाई करने वाले ग्राउंड साफ़ कर रहे थे। मैंने देखा एक दरमियाने कद का नौजवान गले में कपड़े का झूला डाले मेज़ों के नीचे पड़ा हुआ कूड़ा उठा रहा था। छिछोड़ी हुई हड्डियाँ, चावल, नानों के टुकड़े, फिरनी की टूटी हुई प्लेटें, वो सब कुछ उठा उठा कर झूले में डाल रहा था। उसकी कमर से झाड़ू बंधा हुआ था। नौजवान की तरफ मेरा ध्यान जाने की वजह उसका चेहरा था। उसे पहली नज़र देखते ही मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है, और दूसरी लम्हे मुझे राहत जान का ख़याल आ गया। नौजवान की शक्ल राहत जान से बहुत ज़्यादा मिलती थी। मेरे जहन में शुबा जागा कि हो ना हो ये राहत का भाई है। शाकिर अली के घर में मैं उसकी बहू देख चुका था, मगर मेरे पूछने के बावजूद उसने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया था। बुढ़िया ने भी गोल मोल सा जवाब दिया था और कहा था कि उसका बेटा अभी पंजाब से काम करके वापस नहीं आया। मैंने गौर से नौजवान को देखा। वो शक्ल सूरत से हरगिज़ हाँकरो नज़र नहीं आता था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसे किसी सज़ा में ये ड्यूटी सौंपी गई है। बाद मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मैंने दिल में ठानी कि उस नौजवान से कुछ बातचीत करनी चाहिए। मैंने उसे निगाह में रखा। जो ही वो काम से फारिग हुआ, मैंने उसे कहा कि वो मेरे साथ चले। उस बेचारे को ये पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उससे क्या काम लेना चाहता हूँ। पालतू जानवर की तरह सर झुकाए झुकाए वो मेरे पीछे चलने लगा। मैं उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटने के बाद उससे कहा कि वो मेरी टांगें दबाए। वो फर्माबरदारी से टांगें दबाने लगा। उसके फटे पुराने लिबास से बू आ रही थी, चेहरा मैला था और आंखों में गैर थी। मुझे शक हुआ कि उसने अफीम खा रखी है। मैं उससे हमदर्दी की बातें करने लगा। वो पहले तो झिझकता रहा, फिर मेरी शेप पाकर बोलने लगा। मैंने कमरे की अलमारी में से विलायती शराब की बोतल निकाली और अपने हाथ से ऊपर तले 2-3 जाम उसे पिला दिए। शराब के नशे ने उसकी बुज़दिली को वक्ती तौर पर कम कर दिया और वह सर उठाकर मुझसे बातें करने लगा। लोहा गर्म देखकर मैंने उसे 2 जाम और पिला दिए। वो आदी नशेबाज था, मगर शराब जैसा महंगा नशा उसे कम ही मिला होगा। खुश होकर वो मेरे हाथ पाँव चूमने लगा। फिर एक कदम और आगे बढ़ा और बोतल हाथ में लेकर डायलॉग बोलने लगा। पता नहीं किस फिल्म के मुकालमे थे। उसने लहक लहक कर एक भोंडा सा गीत गाने की कोशिश की, मगर 2-3 बार जोर से दीवार के साथ टकराया तो अपनी हरकतों से बाज आ गया। लकड़ी के स्टूल पर बैठ गया और भूं भूं करके रोने लगा। इसके साथ ही उसकी सच्ची बातें उसके मुंह से निकलने लगी। कहने लगा, देखो साहब बहादुर, ये कोई ज़िंदगी है? कसूर किसका था? कसूर दौलत सिंह के बेटे का था। मेरी बहन के लिए दीवाना हो रहा था। वो दीवारों से टकरे मारता था और गलियों में चीखता फिरता था, आई लव यू, आई लव यू। उल्लू का पट्टा, शहंशाह अकबर की औलाद। और देखो शहंशाह अकबर ने क्या किया, मेरी बहन को दीवार में चुनवा दिया। अनारकली का तो फिर भी कसूर था, मेरी बहन राहत जान का क्या कसूर था? सिर्फ ये कि वो एक लड़की थी। ये दुनिया अब जीने के काबिल नहीं रही साहब बहादुर। अगर तुम दुल्ला राम के बाप हो तो मुझे थोड़ी सी और पिला दो। मैं अब बिल्कुल मर जाना चाहता हूँ। मैंने अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछकर उसे हौसला तसल्ली दी और कोशिश करने लगा कि वो इस बेखुदी के आलम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दे। मेरी इस कोशिश का खातिर ख़्वाह नतीजा निकला और नौजवान के दिल में जो कुछ था उसने बाहर निकाल दिया। उसकी तवील और मुज़क्क़ा ख़ेज़ बातों से जो कुछ मालूम हुआ, उसका ख़ुलासा ये है। दौलत सिंह का नौजवान बेटा मरीक सिंह, जो श्रीनगर में पढ़ता था, छुट्टियों में गुलमर्ग आता रहता था। यहाँ उसने शाकिर अली की खूबरू बेटी राहत जान को देख लिया और हज़ार जान से उस पर फ़िदा हो गया। वो राहत जान के घर के चक्कर लगाने लगा और उसका नाम ले लेकर आहें भरने लगा। बहुत जल्द ये बात इलाके में मशहूर हो गई कि मरीक और राहत जान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मरीक अपनी महबूबा के लिए तालीम, दौलत, मज़हब
اور اپنے باپ کی گدی تک چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب باتیں جب مریخ کے باپو یعنی دولت سنگھ کے کانوں تک پہنچی وہ بہت سٹ پٹایا۔ وہ مریخ کو اپنے سے بھی بڑا سردار بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مریخ ایک غریب نیچ مسلمان لڑکی کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس نے پہلے تو مریخ کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی اور جب وہ نہیں مانا تو دولت سنگھ بھی سازشی ڈوگرا بن گیا۔ اس نے مریخ کو بہلا پھسلا کر سری نگر بھیج دیا اور راتوں رات راحت جان کی شادی اپنی حویلی کے ایک مسلمان نوکر سے کر دی۔ اس سادہ لو نوجوان کا نام مقبول تھا۔ اس بیچارے کو صرف قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ اصل شادی تو دولت سنگھ کے یار دربار سنگھ کی ہوئی تھی۔ دربار سنگھ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان دنوں حویلی میں دولت سنگھ کا مہمان ٹھہرا ہوا تھا۔ دولت سنگھ چاہتا تھا کہ راحت جان کو کہیں دور بھیج دے۔ دربار سنگھ لدھیانے کا رہنے والا تھا، لہٰذا دولت سنگھ نے ہیرے جیسی لڑکی کو دربار سنگھ جیسے جنگلی کے سپرد کر دیا۔ اس نے راتوں رات راحت جان کو لیا اور خوشی کے شادیانے بجاتا لدھیانہ پہنچ گیا۔ دولت سنگھ نے مقبول کو کچھ پیسے دے کر اس کے قصبے باندی پورہ بھیج دیا اور ہدایت کی کہ وہ کبھی گلمرگ کا رخ نہ کرے۔ زبردستی کی اس شادی کے دوران راحت جان کے ماں باپ نے احتجاج کیا تو انہیں بھی بری طرح مارا پیٹا گیا۔ راحت جان تو اسی رات دربار سنگھ کے ساتھ چلی گئی، لیکن شاکر علی اور اس کی بیوی پورے 2 دن تک ایک درخت سے الٹے لٹکے رہے۔ دولت سنگھ کے ڈشکرے گاہے بگاہے ان پر بید برساتے رہے۔ میاں بیوی پر الزام لگایا گیا کہ وہ نوجوانوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنی لڑکی کو برائی پر اکساتے ہیں۔ 2 روز الٹا لٹکے رہنے کے بعد جب شاکر علی اور اس کی بیوی کو اتارا گیا تو وہ مرنے کے قریب تھے۔ شاکر علی کی بیوی کی ناک سے مسلسل خون جاری تھا اور شاکر علی بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں وہ دونوں کس طرح بچ گئے۔ تاہم شاکر علی کی بیوی اس کے بعد ایسی بستر پر گری کہ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود اب تک بستر پر تھی۔ اب وہ خاموشی سے سب کچھ سہ رہے تھے۔ دولت سنگھ کی حویلی سے رہائی انہیں اس ضمانت پر ملی تھی کہ وہ اب راحت جان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لائیں گے اور جو پوچھے اسے یہی بتائیں گے کہ دولت سنگھ کی طرف سے لگائے جانے والے سارے الزام درست ہیں۔ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر بہت شرمندہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دولت سنگھ نے ان کی بیٹی کی شادی کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ بعد ازاں ان سے کئی سادہ کاغذوں پر انگوٹھے بھی لگوا لیے گئے۔ اب شاکر علی وہی کر رہا تھا جو اس سے کہا گیا تھا۔ وہ حکم عدولی کیسے کر سکتا تھا؟ ابھی اس کے گھر میں ایک جوان بہو بھی موجود تھی۔ جو کچھ راحت جان کے ساتھ ہوا اس سے کہیں بڑھ کر اس کی بہو کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ جن دنوں یہ واقعات ہوئے مریخ سری نگر میں BSc کا امتحان دے رہا تھا۔ امتحان کے بعد وہ واپس پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ راحت جان اس کے قابل نہیں تھی۔ اس کے لالچی والدین نے اسے بکاؤ مال بنا رکھا تھا۔ علاقے سے گندگی ختم کرنے کے لیے اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ مریخ سنگھ نے سب کچھ سنا لیکن سمجھا وہی جو اس کے دل نے سمجھایا۔ عشق میں اندھا ہونے والے کی بینائی اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ مریخ سنگھ بھی بہت دور تک دیکھ رہا تھا۔ اس نے مقبول کی تلاش شروع کر دی مگر چھپانے والوں نے اسے اس لیے نہیں چھپایا تھا کہ مریخ سنگھ اسے ڈھونڈ نکالتا۔ کئی ہفتے پاگلوں کی طرح پھرنے کے بعد مریخ کو مقبول یا راحت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر وہ نڈھال ہو کر حویلی واپس آ گیا۔ اس نے بہت سر ٹکرایا لیکن کوئی اسے نہ بتا سکا کہ راحت اسے کہاں ملے گی۔ مایوس ہو کر مریخ سنگھ نے اپنی جان دینے کی کوشش کی مگر دولت سنگھ نے بڑی عیاری سے اسے سنبھال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مریخ اپنی بڑی بہن سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ اس نے اسے شملے سے کشمیر بلوا لیا۔ وہ سائے کی طرح مریخ کے ساتھ لگ گئی اور اپنی انتھک کوششوں سے اس نے مریخ کو مایوسیوں کی دلدل سے نکال کر فوری موت سے بچا لیا۔ انہی دنوں دولت سنگھ نے مریخ کے لیے ایک نئی رولز رائس کار منگوائی اور اس کی تفریح طبع کے لیے کثیر سرمایے سے گرم پانی والا ایک سوئمنگ پول بنوایا۔ اس سوئمنگ پول کی رونق بڑھانے کے لیے اس نے جرمنی سے خوبصورت پیراک لڑکیاں منگوائیں جو رنگین مچھلیوں کی طرح پول کے نیلے پانیوں میں تیرتی تھیں اور مریخ کا دل بہلاتی تھیں۔ غرض اس نے بے پناہ کوشش کے ساتھ مریخ کا دھیان راحت کی طرف سے ہٹا دیا۔
بعد ازاں اسے امتحانوں کی تیاری کے لیے سری نگر واپس بھیج دیا۔ انہی دنوں راحت جان کا بھائی فردوس، جو اب مجھے یہ سارے حالات بتا رہا تھا، پنجاب سے واپس کشمیر پہنچا۔ ماں باپ تو چپ تھے، بہرحال اسے کسی نہ کسی طرح اپنی بہن پر گزرنے والی قیامت کا پتہ چل گیا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا اور وہ علاقے کے ایک بااثر شخص ملک نصیر کے پاس پہنچ گیا۔ ملک نصیر سیاست میں قدم رکھتا تھا اور مسلمانوں کی خیرخواہی کا دم بھرتا تھا۔ فردوس کو امید تھی کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دولت سنگھ کے ہرکارے اس سے پہلے ہی ملک نصیر کے کان کھینچ چکے۔ ملک نصیر بیچارے میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دولت سنگھ کے سامنے چوں بھی کر سکتا۔ علاقے کے بے شمار دوسرے مسلمانوں کی طرح ملک نصیر کا بال بال بھی ڈوگروں اور سکھوں کے قرضے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا سب سے بڑا قرض خواہ دولت سنگھ تھا۔ فردوس فریاد لے کر ملک نصیر کے پاس پہنچا تو ملک نے اس کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ وہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فردوس بڑی مایوسی کے عالم میں اٹھ کر اس کے پاس سے آنے لگا تو ملک نصیر نے اسے روک لیا اور واپس بلا کر کہا، فردوس تم میرے مسلم بھائی ہو، میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اس وقت حویلی جا کر دولت سنگھ سے معافی مانگ لو اور اسے یقین دلا دو کہ تم آئندہ بہن کے بارے میں کوئی بات زبان پر نہیں لاؤ گے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ جہاں تک میرا قیافہ ہے، اس وقت تمہارا باپ دولت سنگھ کی حویلی میں پہنچ چکا ہوگا۔ ابھی تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر اگلے چند گھنٹوں کی میں تمہیں ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں سن کر فردوس سر پر پاؤں رکھ کر گھر بھاگا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ سلام کرنے دولت سنگھ کی حویلی گیا ہوا ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں حویلی پہنچا۔ دولت کے کارندوں نے اسے اندر پہنچایا۔ یہاں اس نے اپنے بارعش تہجد گزار والد گرامی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ سکڑے سمٹے جرمن پیراک لڑکیوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ لڑکیوں نے برائے نام لباس پہن رکھا تھا اور ان کے انگ انگ سے فحاشی ٹپک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر فردوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دولت سنگھ بھی وہاں پہنچ گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند رکھے، دوسری صورت میں اس کے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے گا کہ راحت کے دکھ انہیں یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آئیں گے۔ اپنے والد کی لاچاری اور بے بسی دیکھ کر اور ان سے ہونے والے سلوک کا خیال کر کے فردوس سر تا پا لرز گیا۔ اس نے اسی وقت اپنی گردن دولت سنگھ کے آگے ڈال دی، سادے کاغذ پر انگوٹھا لگا دیا اور ہاتھ چھوڑ کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ لی۔ دولت سنگھ نے اس کی بزدلی پر خوب کہکے لگائے اور کہا کہ تجھ جیسے بزدل مسلح سے ٹکرانے میں کوئی مزہ نہیں۔ کچھ دیر تو اکڑ دکھائی ہوتی، تھوڑا بہت تماشا ہم بھی دیکھ لیتے۔ بعد ازاں سزا کے طور پر اس نے فردوس کو حکم دیا کہ وہ 2 ماہ تک حویلی میں جھاڑو دے گا اور کوڑا کرکٹ اٹھائے گا۔ فردوس علی کی رویداد نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ یہ کوئی اکیلے فردوس علی کی کہانی نہیں تھی، کشمیر کے ہزاروں پسے ہوئے مظلوموں کا دردناک ماجرا تھا۔ ہر روز ان گنت دولت سنگھ، راحت جان جیسی ان گنت دوشیزاؤں کو ہوس کے بستر پر روندتے تھے اور شاکر علی جیسے خمیدہ کمر بوڑھے کونے خدروں میں منہ دے کر روتے تھے۔ اس جنت نشان سرزمین کے باسیوں کی قسمت پر جتنا بھی ماتم کیا جاتا کم تھا۔ فردوس علی کی باتوں سے مجھے ایک اور امر کا پتہ بھی چلا، وہ یہ کہ دولت سنگھ کا بیٹا اپنے کالج کے ہاسٹل میں موجود نہیں۔ اسے کئی روز سے ڈھونڈا جا رہا ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ فنکشن کے رنگا رنگ ہنگاموں میں بھی دولت سنگھ اس قدر اداس اور پریشان کیوں ہے۔ باپ کا دل، یقیناً وجہ بیٹے کی گمشدگی تھی۔ جوان بیٹا بتائے بغیر اپنے ٹھکانے سے غائب تھا۔ باپ کا دل خون نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے پوچھنے پر فردوس نے بتایا کہ دولت سنگھ نے مریخ کو ڈھونڈنے کے لیے دور دور آدمی دوڑائے ہوئے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وہ ناراض ہو کر کلکتے یا ڈھاکے کی طرف چلا گیا ہے۔ اس تمام گفتگو کے دوران رات کے 2 بج گئے۔ فردوس کا نشہ بھی اب ہرن ہو رہا تھا۔ جو جو نشہ اتر رہا تھا اس کی بزدلی واپس آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھر تھر کانپنے لگا اور بار بار بلا وجہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ میں یہ سب کچھ جا کر دولت سنگھ کو بتا دوں گا اور وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو کوہلو میں پہلوا دے گا۔
میں بھی جان بوجھ کر اس سے معافیاں منگواتا رہا اور اس کی ضلالت کا تماشا دیکھتا رہا۔ وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ میں اسے شراب سے نفرت دلانا چاہتا تھا۔ نشے میں اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا اور اب خوف سے نڈھال ہو رہا تھا۔ میں نے نشے کے خلاف ایک چھوٹا سا لیکچر دینے کے بعد اس سے وعدہ لیا کہ وہ ہر طرح کا نشہ چھوڑ دے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خود بھی خدا سے معافی مانگی اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آئندہ کسی مجرم سے کچھ اگلوانے کے لیے نشے کا سہارا نہیں لوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں بعد کی تمام سروس میں ریٹائر ہونے تک اپنے وعدے پر ثابت قدم رہا۔ رات کو 9 بجے تھے۔ سرخ بنات کا وسیع و عریض شامیانہ بقعۂ نور بنا ہوا تھا۔ ممبئی کی تیز ترار رقاصہ گھنگرو باندھے اسٹیج پر ناچ رہی تھی۔ سینکڑوں مخمور آنکھیں اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھیں۔ ناگہاں ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ میں نے دیکھا مہمانوں میں سے چند اوباش نوجوان ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے اور چٹکیاں بجا بجا کر اسے ناچنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بیچاری خوف سے زرد ہو رہی تھی اور زمین پر گڑتی جا رہی تھی۔ ناچنا گانا اس کا پیشہ نہیں تھا، وہ تو عام خدمتگار ملازمہ تھی اور کوئی اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، مگر نشے میں مرد کی آنکھ کو عام عورت بھی کلیوپیٹرا نظر آتی ہے، لہٰذا اس کلیوپیٹرا کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ جب رقص پر آمادہ نہیں ہوئی تو مدہوش ہو کر فحش حرکات پر اتر آئے۔ معلوم نہیں وہ لڑکی ہندو تھی، سکھ تھی یا مسلمان۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ مسلمان تھی، کیونکہ بیچارگی اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ ٹھاکروں کی بے شرمی حد سے بڑی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کئی دنوں سے جو لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا اچانک پھوٹ پڑا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے بالکل یاد نہ رہا کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں اور میرا یوں آپے سے باہر ہونا ٹھیک نہیں۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہنگامے والی جگہ پر پہنچ گیا۔ ایک لمبا تڑنگا کلین شیو نوجوان سب سے آگے تھا۔ اس کی خرمستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کل اس نے گتکے بازی میں بیک وقت 3 آدمیوں سے مقابلہ کر کے انہیں ہرایا تھا اور راجہ ہری سنگھ ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ اسے مخاطب کرنے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا کہ اس سے میری لڑائی ہو کر رہے گی۔ میں نے اسے لڑکی کے کپڑے پھاڑنے سے منع کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ شاید وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دوسری بار سختی سے منع کیا تو اس نے مجھے انگریزی میں گالی دی اور لڑکی سے میرا رشتہ جوڑ دیا۔ میں نے زبردستی لڑکی کو اس کے چنگل سے نکالنا چاہا تو وہ بھوکے کتے کی طرح مجھ پر پل پڑا۔ اس کے 2 مکے میں نے عین ٹھوڑی کے نیچے کھائے۔ تیسرا مکہ روک کر میں نے ٹانگ گھمائی جو اس کے پیٹ میں پڑی اور وہ کئی کرسیوں پر سے لڑھکتا ہوا فرش پر جا گرا۔ رقص کا ہنگامہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب سب لوگ اٹھ اٹھ کر لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان کا نام انیل تھا اور وہ واقعی لڑائی بھڑائی میں ماہر تھا۔ کسی منچلے نے اس کے ہاتھ میں گتکے کی 2 چھوٹی لاٹھیاں تھما دیں۔ وہ دونوں لاٹھیوں کو یکساں مہارت سے استعمال کرنے لگا۔ میرے کندھوں اور سر پر یکے بعد دیگرے کئی چوٹیں آئیں۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے محسوس ہوا جیسے مد مقابل کے ہاتھ میں 2 نہیں 10-12 لاٹھیاں ہیں اور ابھی میں لہو لہان ہو کر گر جاؤں گا۔ تاہم پھر میں نے سنبھالا لیا اور موقع دیکھ کر گتکے کی دونوں لاٹھیاں ایک ہی بار دبوچ لیں۔ جس وقت مد مقابل لاٹھیاں چھڑانے کا سوچ رہا تھا، میری بھرپور ٹھوکر اس کے سینے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا ایک بلال شاہ کے سائز کی موٹی میم پر گرا۔ میں موقع دیے بغیر اس پر جھپٹا اور ٹھوکروں اور مکوں پر رکھ لیا۔ سکھوں، ٹھاکروں اور ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف جتنا غم و غصہ میرے دل میں تھا، سارا انیل ٹھاکر پر نکل گیا۔ اگر سردار دولت سنگھ خود بیچ میں پڑ کر یہ لڑائی چھڑا نہ دیتا تو ایک مسلح کے ہاتھوں گتکا چیمپئن ٹھاکر کی وہ درگت بنتی کہ ساری عمر کوئی شکل نہ پہچان سکتا۔ سب لوگ دم بخود میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں نے ایک جن پر قابو پایا تھا۔ اس لڑائی میں ایک نقصان میرا بھی ہوا اور وہ یہ کہ میری وہ شرٹ بری طرح پھٹ گئی جس کی اندرونی جیب میں نے اپنے ذاتی کاغذات رکھے ہوئے تھے کہ شاید کسی وقت کام آ جائے۔ ان میں میرا شناختی کارڈ بھی تھا۔ یہ کاغذات میز کے نیچے گر گئے جہاں سے ایک گجراتی عورت نے انہیں اٹھا لیا اور سردار دولت سنگھ کے ہاتھ میں دے دیے۔ دولت سنگھ کے علاوہ کچھ دوسرے مہمانوں نے بھی یہ کاغذات دیکھ لیے۔ جب مجھے پتہ چلا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ دولت سنگھ مجھے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔